اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہم اپنی اس گھر کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام ممبران کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ٹیم آزاد ریاست کی جو جد و جہد ہے، اس کا جو پیغام ہے پاکستان کے لیے، وطن عزیز کی عزت و ناموس کی بحالی کے لیے، اس پیغام پر لبیک کہتے ہوئے آپ سب یہاں جمع ہیں۔ تو آپ سب کو یہاں میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ سب کو بہت مبارکباد کہ جو آپ اس میٹنگ میں ہمارے شامل ہوئے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سینئر ممبر بھی ہیں یہاں پر، جونیئر ممبر بھی ہیں یہاں پر، تاکہ وہ اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ اگر ان کا شوق ہے، فیس بک چلانے کے بہت زیادہ شوقین ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو لے کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ سب آپ کے بھائی ہیں بھائی یہاں پر، اور آپ صرف مہانور اکیلی نہیں ہے، یہ پوری ٹیم آپ ہو، یہ آپ مہانور یہ ٹیم ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے باپ بھی ہیں، یہی ان کے بھائی بھی ہیں۔ میں اگر صحافی ہوں، تقریباً 12-13 سال سے میرا تعلق رہا ہے صحافت سے، میرا روزگار نہیں ہے یہ، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر کے اندر جو بھی اس وقت معاشرے میں جرائم ہو رہے ہیں، کرائم ہو رہے ہیں یا بلدیاتی مسائل کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہم یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، یوتھ کو منظم کر رہے ہیں، کیونکہ آج تک کی پوزیشن کے اندر ہم دیکھیں تو 78 ایئر سے عوام پر کوئی نہ کوئی مسلط رہا ہے۔ یہاں پر لوگ سو چکے ہیں، قوم مردہ ہو چکی ہے۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اس کی اچھائی سوچتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں اس کو، سب اس سے مخلص ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، لیکن المیہ یہ ہے یہاں پر کہ جو بھی اس گھر میں سرپرست کی حیثیت سے آیا، اس نے اس گھر کو لوٹا، نوچا، کھایا، پیا۔ کچھ کنٹریز ایسی ہوئی جو ہمارے بعد آزاد ہوئی یا ہمارے ساتھ آزاد ہوئی، لیکن آج وہ ہم سے بہت آگے جاتے ہیں۔ چائنا جیسی ملک جو مشہور تھا کہ وہ منشیات کے عادی تھے، ہر وقت نشے میں پڑ دیتے تھے، لیکن جب ان کا برا وقت پڑا تو انہوں نے اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کیا، اور اس یوتھ نے پورے سسٹم کو تختہ پلٹ دیا۔ اس نے میں لیڈر چن رہا ہوں، میں خود لیڈر نہیں ہوں، مجھے لیڈر چاہیے جو اپنے علاقے کے اندر اپنی گرلز، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو موٹیویٹ کر سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ مہانور کا نیٹ ورک قائم ہونا چاہیے علاقے کے اندر، جس میں 50 ممبر ہو۔ جس دن مہانور علاقے میں کھڑی ہو گئی، اس نے 50 ممبر بنائے اپنے نا، اب اس کی اسپیچ کے اوپر یہ وہ نہیں کہ بھائی آپ بھی آ جاؤ۔ میں ہمیشہ اپنی پوسٹ میں لکھتا ہوں، جب کسی بہن کی پوسٹ آتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ بہنیں بھی میرے شانہ بشانہ ہے۔ ہمارا ایک پروگرام ہے للکار، ہر علاقے سے جو اگر مہانور سمجھتی ہے میں لیڈر ہوں، میرے علاقے میں یہ مسئلہ چل رہے ہیں، میں ایک اسٹریٹ پروگرام بنانا چاہتی ہوں، نیم میرے ساتھ ہیں، میں بولوں گا پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو کھڑا کروں گا میں۔ نیم بھائی پروگرام نہیں بنائیں گے کہ مہانور نے ویڈیو دی، انہوں نے ویڈیو دی، انہوں نے ویڈیو دی، 6 ویڈیو جوڑ کے اب نیم بھائی کھڑے ہو گئے آگے یہاں پر کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں، مہانور تو مہانور ہی کام کرے گی نا۔ جو مشن تھا کالا گورا برابر ساتھ کھڑے ہو۔ اگر حضرت بلال حبشی کا واقعہ سنتے ہم، وہ غلام تھے، جب انہوں نے سنا ابھی نہ قرآن نازل ہوا ہے، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، نہ نماز فرض ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف میسج ہے کہ کالا گورا غلام آقا سے برابر ہے۔ حضرت بلال حبشی جو اسلام کی تاریخ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ایک بڑا مقام ہے، ان کو بہت بڑا مقام ملا۔ غلام سے کہاں پہنچے، وہ جلیل القدر صحابی تک پہنچے، صرف وہ ایمان کے لیے کیا ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ انہوں نے نماز پڑھی۔ جو میسج ہوتا ہے نا، یہ بڑے مقدس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جو بھی فرمایا ہے، مختلف کتابیں اتری ہیں مختلف ادوار کے اندر، اللہ پاک نے مختلف نبی بھیجے مختلف علاقوں کے اندر، لیکن جو میسج ہوتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے میسج دیا، وہ انہوں نے آگے کنوے کیا، جب کنوے کیا تو ایک کتاب کی صورت میں آج مقدس ہے۔ تو نظریہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر۔ اگر ہم صرف اور صرف جرنلسٹ بننا ہے تو بیکار ہے۔ یہاں پہ جرنلسٹ تو یہاں 2,000 میں بہت بن رہے ہیں، ایسا ہی نا بھائی، 5,000 میں بہت بن رہے ہیں۔ میں نے آزاد ریاست کو چنا، آزاد ریاست خود ایک میسج ہے، اگر آپ سمجھے نا، آزاد ریاست یعنی کہ آزاد ہونا چاہیے اس کو، کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ ہم پولیٹیکلی بات نہیں کر رہی ہے، ہم محبت کی بات کر رہے ہیں۔ اتنے چینلز موجود ہیں، کوئی بھی پاکستان کی بات نہیں کرتا سوائے سیاستدانوں کے، سوائے عالمی سیاستدانوں کے، سوائے مطلب عوام کی کوئی بات نہیں کرتا ہے یہاں پر۔ عوام تو فیلئر میں ہے۔ کراچی پریس کلب جیسا جو ادارہ ہے ہمارا، وہاں پر سالانہ 12 کروڑ 13 کروڑ کی گرانٹ ہے، فنڈز الگ ہیں، فنڈز الگ ہیں، گرانٹ الگ ہے، پلاٹ الگ ہے، سوسائٹی الگ ہے۔ ارے تو بھائی، تو اب کیا تختہ ہم نے پلٹنا ہے، ان سب کو ہم نے فیل کرنا ہے انشاءاللہ سے۔ یہ جو میرے الفاظ ہیں اس کو پھرونے سے مت لیجیے گا، لیکن آنے والا وقت ٹیم آزاد ریاست کا ہے، ہر ممبر لیڈر ہے، اور ہر ممبر اپنی لیڈرانہ صلاحیت سے پورے پاکستان کو لے کے چلے گا انشاءاللہ سے۔ سب سے بڑا جو مجرم ہے نا، وہ صحافی ہے اس وقت۔ اگر وہ حق اور سچ کی آواز اٹھانا شروع کر دے تو آج ہمارا سسٹم بالکل سیٹ ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان سے سپیریئر سمجھتے ہیں، سپیریئر اس لیے سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مشن ہے، اگر میں کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا تو پھر میرا حق اور سچ سے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ شروع کے اندر اپنی بلدیاتی نیوز بنائیں، جو آپ کے علاقے کے مسائل ہیں
آپ کی گلی میں کوئی سینڈوچ لائن کا مسئلہ ہے تو آپ کی ویڈیو بنائیں. آپ اپنی بولنے کی صلاحیت سے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو بولنا آتا ہے. احمد حارث قادری کی وائس چاہیے مجھے, جنید خان کی وائس چاہیے, وہ بول رہا ہے مجھے وہ چیز چاہیے. دنیا کو پتہ چلے کہ یہ لیڈر ہے, دنیا کو پتہ چلے یہ لیڈر ہے. آپ نے جرنلسٹ میں ایک دن بھی کام نہیں کیا, مجھے اسی کو میرا ٹارگیٹ وہی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. میرا ٹارگیٹ وہی لوگ ہیں جن کے پاس 3 دکانیں کھلی ہوئی ہیں. میں ان کو اپنے اندر انٹر ہونے نہیں دیتا کیونکہ آلریڈی وہ دکانوں میں اپنے کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں سے مل کے. تو اس لیے اگر آپ کا تعلق کسی سے ہے بھی, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب ہم نہیں بھائی نیوز سب لگیں گی, کسی کی خراب بھی نیوز آئے گی میرے پاس, میں لگاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں نیوز نہیں لگا سکتا, نیوز تک پہنچے گی, وہ نیوز لازمی لگے گی انشاءاللہ.